آج کل لوگ اس معاملے میں بہت پڑھتے ہیں کہ رمضان کا چاند 29 کا ہوگا یا 30 کا. بعض اوقات تو رویت ہلال کمیٹی پر بھی بہتان لگاتے ہیں کہ جب ان کی مرضی ہوگی چاند دکھا دیں گے. اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر گناہ کا کام ہے بہتان باندھنا کسی مسلمان پر. اور یہ کون ایسا نادان ہوگا کہ جو جان بوجھ کر 29 روزے کے چاند کا اعلان کرے گا اور ایک روزہ مسلمانوں کا خطا کر دے گا. میری سمجھ میں ابھی تک آیا نہیں ہے. اچھا یہ تو ہے بھی گناہ بے لذت، لذت بھی نہیں ہے. فائدہ کیا اس میں کہ مجھے ملے گا کیا میں اعلان کر دوں؟ تو اس لیے یہ تو خامخواہ کے جھگڑے ہیں. اور 29 کا ہوگا 30 کا ہوگا یہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ رب جب چاہے گا چاند دکھا دے گا. چاند تو ہوتا ہے، چاند تو ہے، اب بھی ہے، نظر ہم کو آئے نہ آئے چھپا ہوا ہے. چاند ہے مگر اس کی رویت، اس کے دیکھنے پر دار و مدار ہے کہ نظر آئے. شریعت نے اس کا مدار دیکھنے پر اور گواہیاں گزرنے پر اور ایک پورا سسٹم عطا فرما دیا ہے. تو اب کوئی بھی اس کے خلاف چلے گا تو وہ مجرم ہوگا. یعنی نادان ہیں وہ لوگ جو بولتے ہیں کہ یہ سائنسدانوں کو سونپ دو، یہ طے کر لیں گے کہ وہ جب ہے کہ یہ یوں حساب لگا کر کیوں یہ جھگڑا کرتے ہیں، بس یہ تاریخ خلاص. تو ہے فکسنگ بھی ہے، بعض لوگوں میں فکسنگ ہے، کیلنڈر کے ذریعے وہ کرتے ہیں، لیکن یہ خطا پر ہے. چاند کا دار و مدار دیکھنے پر ہے. اور قرآن کریم میں نا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، چاندوں کے بارے میں. تو آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے میقات ہیں، یعنی اوقات کے اعلی ذریعے ہیں. تو اس طرح بہرحال چاند جو ہے نا یہ دیکھنے کا حدیثوں میں بھی اس کی صراحتیں ہیں. بغیر چاند دیکھے خالی کیلنڈر سے ترکیب بنے گی نہیں. جو بناتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، مسلمانوں کو یعنی کہ خامخواہ روزوں سے محروم کر دیتے ہیں. اس طرح کا کوئی بھی اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ میسج آتا ہے یا کچھ آتا ہے یا کوئی سائنسدان لیکچر دیتا ہے کہ چاند تو فلاں دن ہوگا، میں نے حساب لگا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، تو یہ تو یعنی کہ اپنا حساب خواب میں رکھ، بیداری میں چاند دیکھے بغیر عید نہیں ہو سکے گی. تو اس طرح کا کوئی پیغام آپ نے مہربانی کر کے کسی کو بھی بھیجنا نہیں ہے.